کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے بھی صاف کیے خود سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جھاڑو بھی لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے دھوئے، بکری دھویا، سب کام کیا۔ ایک لمبی روایت ہے جس میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو گھر میں بھی بعض مواقع ایسے آتے ہیں، مثال کے طور پر آدمی گھر میں رہتا ہے، گھریلو زندگی ہے، کبھی مہمان آ جاتا ہے، بیوی اکیلی ہے، آدمی کو ایسے موقع پر چاہیے کہ ہاتھ بٹا دے۔ بیوی کبھی بیمار ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دے دے، کھانا پکا دے، یا اس کو مجبور نہ کیا جائے کھانا بنانے پر۔ یہ اگر اس طرح سے مرد اس کی رعایت کرتا ہے تو بیوی کو بھی اس کا احساس ہوگا۔ جو وہ زندگی غلط راستے پر چلتی ہے، صحیح راستے پر چلنے لگے گی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کھیل دکھایا ہے، اپنے کندھے پر سے کھیل دکھایا ہے۔ وہ کچھ حبشی لوگ آئے اور وہ لڑائی کیسے کی جاتی ہے، جنگ میں کیسے کیا جاتا ہے، اس طرح کا کچھ اپنے فنوں کا اظہار کر رہے تھے، تو وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پیچھے رکھ کر کے اور کندھے پر ان کا چہرہ اور منہ رکھ کر کے کئی منٹ تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کھیل اور تماشا بھی دکھایا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، ایک جگہ ایک نکاح کی مجلس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی، بہت سارے لوگ تعجب سے پوچھنے لگے کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میں بولا بھائی بالکل صحیح ہے۔ ایک حدیث ہے، فرمایا حتی اللقمۃ ترفع فی فم امرأتک فہو لک صدقۃ، کہ کوئی آدمی اگر پیار اور اظہار محبت کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ جب نکاح کی مجلس میں ہم نے یہ حدیث سنائی تو لوگ نکاح کے بعد پوچھنے لگے مولانا صاحب یہ جو حدیث آپ نے سنایا ہے کیا یہ بالکل صحیح ہے؟ میں بولا بالکل صحیح ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات سن کر کے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ بھائی بالکل یہ صحیح حدیث ہے، کتابوں میں ہے، وہ باضابطہ ہم نے وہ عربی کے الفاظ پڑھ کر کے سنائے۔ حتی اللقمۃ ترفع فی فم امرأتک، اگر کوئی آدمی پیار میں اور محبت میں اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ بیوی کی دلجوئی بھی ہو رہی ہے اور مفت کا ثواب بھی مل رہا ہے، بیوی بھی خوش ہو رہی ہے، مفت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے تو محلے کے لوگ، آس پاس کے ساتھی لوگ ان سے یہ کہتے ہیں یہ تو اپنے بیوی کا غلام ہو گیا، یہ تو اپنی بیوی کا غلام ہو گیا، جوڑو کا غلام ہو گیا۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اگر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بیوی کا غلام ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسے یہ کام کیا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے کچھ پہلو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رات میں سوتے وقت قصے اور کہانی سنایا کرتے تھے۔ ایک کتاب ہے شمائل ترمذی، اس شمائل ترمذی میں باضابطہ احادیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں کا قصہ، وہ قصہ کیا ہے؟ شمائل ترمذی میں باضابطہ 11 قصے لکھے ہوئے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو 11 عورتوں کے قصے سنائے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ عورتوں کی دلجوئی کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑے تو کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، عار نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے یہ ہمارا معاشرہ کہاں سے کیا ہے ڈس بیلنس ہو رہا ہے، کہاں سے ہمارے رشتے خراب ہونے لگتے ہیں۔ آج اپنے محلے میں جائزہ لیں، بہت سارے لوگوں کی یہ شکایتیں ہیں کہ کیا ہے شادی کے بعد کی زندگی ہماری اچھی نہیں گزر رہی ہے، کہیں کہیں طلاق کے اتنے کثرت سے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی گزشتے ہفتے جو ہفتہ گزرا ہے اس ہفتے میں 3-4 طلاق کے فون آئے میرے پاس، 3-4، وہ بھی تینوں کے تینوں طلاق کے، 2-3 تو بہار سے ہی تھے ہمارے یہاں کے، باقی 1-2 ادھر کے بھی تھے۔ تو یہ اتنے کثرت سے وقوع طلاق ہو رہے ہیں، طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں۔ بسا اوقات ابھی عورت کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں ختم ہو پاتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر شریعت کی سمجھ نہیں ہے، رشتے کو نبھانا کیسے ہے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے کتنا مقدس رشتہ ہے، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے آئے ہیں
چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، کیا ہے خالہ اور دوسرے رشتے، جتنے بھی رشتے اس روئے زمین پر اس وقت موجود ہیں، ان تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جو اس زمین پر نہیں بلکہ کہیں اور اللہ رب العزت والجلال نے کرایا ہے۔ وہ کس کا رشتہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام۔ تو تاریخی اعتبار سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہے کہ سب سے پہلا رشتہ اس روئے زمین پر اگر کوئی پایا گیا ہے تو ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہے، کوئی اور رشتہ نہیں ہے، بلکہ میاں اور بیوی کے رشتے ہیں۔ تو جو رشتہ جتنا پاکیزہ ہوتا ہے، جو رشتہ جتنا مقدس ہوتا ہے، اس کے نبھائے جانے کے بھی اصول اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ جو رشتہ جتنا مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے، اس کو نبھانے کے بھی اصول اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بسا اوقات شوہر، بسا اوقات آدمی کیا ہے، بھائی کی بات پہ آ کر کے یا ماں کی بات پر آ کر کے بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یا کبھی کبھی بیوی کے بات میں آ کر کے اپنی ماں کے اوپر ظلم کرتا ہے، کبھی بہن کی بات سن کر کے اپنی بیوی کی پٹائی کر دیتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ آپ کو انصاف سے کام لینا چاہیے، دونوں کی بات سننی چاہیے۔ کہیں ایسا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماں بہرحال ہماری ماں ہے لیکن آنے والی لڑکی کے لیے ساس ہے، ماں بہرحال ہمارے لیے ماں ہے لیکن آنے والی لڑکی کے لیے ساس ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے آپسی کوئی رنجش ہو، اس رنجش کی وجہ سے کوئی بات ہمیں بڑھا چڑھا کر کے کہہ رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے صرف ماں کی بات سن کر کے بیوی کی پٹائی شروع کر دینا یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کی بات سن کر کے ماں کی پٹائی شروع کر دینا یہ غلط ہے۔ بہن کی بات سن کر کے بیوی کو پیٹ دینا، بیوی کو مار دینا یہ بھی غلط ہے۔ بیوی کی بات سن کر کے اپنی بہن کی پٹائی کر دینا یہ بھی غلط ہے۔ ہم کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ہر رشتے کی پاکیزگی الگ ہے۔ ماں کا رشتہ پاکیزہ اور مقدس ہے، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ بیوی کا رشتہ ہے، یہ بھی پاکیزہ اور مقدس ہے، اس کو بھی نبھانا ہمارے ذمہ ہے، اس کو بھی چلانا ہمارے ذمہ